فائزہ صاحبہ کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں فیاض الحسن چوہان کی بات پہ؟ میں وہی بات کر رہی تھی کہ ابھی ابہام کی بات ہو رہی تھی، ہم نے پہلے بھی کی، ابھی وہاں بھی ہم دیکھ رہے تھے۔ ابہام تو ابھی فیاض صاحب نے خود ہی پیدا کر دیا کہ خدا نہ خواستہ۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل، اب ہمیں امید رکھنی چاہیے اور ایفرٹ کرنی چاہیے۔ استحکام پارٹی جو بھی اب بنی ہے، نئی پارٹی، ٹھیک ہے، ظاہر ہے رجسٹر ہو گئی ہے، لیکن ابہام کی سچویشن سے نکل آئیں۔ اور اب میں فیاض صاحب کو بھی ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ مشورہ دوں گی کہ اب ہمیں جو روایتی سیاست یہ کرتے رہے ہیں، پی ٹی آئی میں تھے جب، تو اس سیاست کو چھوڑ کے ایک نئی پارٹی میں آئے ہیں، تو پھر نئی پارٹی میں ایک اچھا وہ رکھیں۔ اچھا، کل انہی کی پارٹی سے مراد راز صاحب بھی ہمارے شو میں تھے اور وہ بڑی آپٹیمسٹک باتیں کر رہے تھے، بڑی پازیٹیو باتیں کر رہے تھے۔ ابہام کی جو باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ تھوڑا فیس سیونگ کے لیے بھی ہوتا ہے یا شاید ریڈی نہیں ہے ابھی مینٹلی طور پر الیکشن کے لیے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ جو نئی جماعت بنی ہے، نئے پلیٹ فارم پہ گئے ہیں، یقیناً ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوگا اپنے اس پہ پرفارمنس پہ۔ لوگ سوال کرتے ہیں حلقوں میں، جب جاتے ہیں تو ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں دغا کیا۔ جب بھی کوئی جماعت چھوڑ کے کسی دوسری جماعت میں جاتا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ اس سے عوام سوال نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی والے تو آپ کو پتہ ہے ان کے گھروں کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پی ٹی آئی میں تو میجورٹی وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے خود گھروں کے باہر جاتے رہے، قبر تک نہیں چھوڑتے۔ ان کے گھروں کے باہر کوئی نہیں گیا، یہ ہمارا اخلاق ہے کہ ہم ان کے گھروں کے باہر نہیں گئے۔ سو اب انہیں بھی رویہ اپنا تبدیل کرنا چاہیے سیاست کے اندر۔ فائزہ صاحبہ، ایک چیز تو بالکل ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اخلاقیات کا جو درس دیتی ہے جو دیگر سیاستدانوں کو بھی، اور ان کی جو طرز سیاست ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ایک یہ تاثر ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، آپ کریکٹ کیجیے گا، کہ پیپلز پارٹی میں بھی ریڈی نہیں ہے الیکشن کے لیے۔ دیکھیں، اگر ہم لیول پلین فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک فیز میں جا رہے ہیں، ہم ریڈی ہیں بالکل۔ جو ایک ہوم ورک ہوتا ہے وہ ہم کر چکے ہیں، اور اب ہماری جو پارلیمانی بورڈز ہیں، فیڈرل یا وہ مرکزی، وہ بیٹھیں گے اور چیزوں کو فائنل کر لیں گے۔ لیکن جو بات ہے نا کہ ایک حالات ہوتے ہیں، سازگار حالات آپ جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ حکومت کا رویہ دیکھ لیں، حکومت کے اقدامات دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو جس طرح سے اس کے ترقیاتی کاموں کو روکا گیا، وہاں پہ سندھ کے اندر جو ڈیولپمنٹ کیسے بنائیں گے؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہم گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں، پرائم منسٹر ہمارا ہوگا، پھر کیسے؟ انشاءاللہ ہم کیمپین کریں گے۔ لیکن آپ کہہ رہی ہیں نا کہ حالات سازگار نہیں ہیں۔ دیکھیں، نہیں ہے، پھر بھی ہم سب سے زیادہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ اچھا، ایک کنفیوژن دور کر دیجیے گا، ایک فائدہ صاحب ایک کنفیوژن دور کیجیے گا۔ کچھ روز پہلے خورشید شاہ صاحب نے بات کہی کہ نواز شریف صاحب کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، کوئی بیک ڈور ڈیل ہو رہی ہے، جس طرح سے پہلے عمران خان کو مسلط کیا گیا، اب نواز شریف صاحب کو کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پاور میں آ رہے ہیں، پرائم منسٹر ہمارا ہوگا۔ یہ تضادات کیوں ہیں بیانات کے اندر؟ نہیں، بیانات پہ تضادات نہیں ہے، جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے خورشید شاہ نے اس امپریشن کی بات کی ہے کہ جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا میاں نواز شریف کی پاکستان آمد کو، جس طرح پنجاب حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کیسز ختم کر کے، مطلب اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ قانون سے بالا ہو کے حکومتیں کبھی بھی کام نہیں کر سکتی۔ جو چیز قانون نے کرنی ہے، عدالت نے کرنی ہے، وہ اگر ایک نگران سیٹ اپ جو ہے، ایک الیکٹڈ سیٹ اپ بھی نہیں ہے، نگران سیٹ اپ ہے، اگر وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کسی پرسن کو، وہ پرسن ہے، وہ وزیر اعظم نہیں ہے، اور اگر پروٹوکول ملتا ہے کسی ایک شخص کو جس کو ہم مجرم یا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سزا یافتہ ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ سوال تو اٹھیں گے۔ اور جہاں تک آپ بات کریں ہیں آصف علی زرداری صاحب کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہ بات کچھ سوچ سمجھ کے کی ہوگی۔ وہ تو بندہ ایسا نہیں ہے، وہ شخصیت ایسی نہیں ہے کہ بات ایسے ہی کرتے، ایسے ہوا میں کوئی بات نہیں کرتے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور فائدہ صاحبہ، ایک اور یہ بھی تاثر ہے، آپ سے بھی مزید بات کریں گے اسی پر۔ ابھی ہمارے ساتھ